اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم حضرات، یہ اس مبارک مہینے کے جمادی الاول کے پہلے جمعے کو میں نے ایک آیت پڑھی ہے، آیت نمبر 186 ہے سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ ہم جانتے ہیں قرآن مجید کی سب سے طویل سورت ہے، قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت انا اعطیناک الکوثر ہے، سب سے بڑی سورت جو 2 سپاروں سوا 2 سپاروں پر ہے وہ ہے سورہ بقرہ، جس پر رمضان المبارک کا پورا بیان ہے، حج کا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس میں ایک آیت یہ دعا کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا مانگنا اور اللہ سے دعا کرنا اللہ کو کتنا اچھا لگتا ہے، اور اللہ کے نزدیک اللہ سے نہ مانگنا کتنا بھیانک ہے، اس قدر خطرناک ہے مومن کے لیے کہ وہ دعا نہ کرے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ اگر یہ میرے بارے میں سوال کریں، اللہ کے بارے میں میرے بندے پوچھیں تو جواب دیجیے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں ان سے بے انتہا قریب ہوں۔ عربی میں جو صیغہ استعمال کیا گیا ہے انی فإنی قریب، یہ قربت کا سب سے بڑا صیغہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے انتہا قریب۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ جو گردن کی رگ ہے نا، جسے کیروٹڈ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے یہ دل اور اس میں کتنا فرق ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتائیے کہ میں ان کے اتنا قریب ہوں کہ پکاریں اور میں حاضر، میں موجود ہوں۔ پھر اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا، جب پکارنے والا پکارتا ہے تو اس کی پکار سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ پکارنے والا جب مجھے پکارے، دامن پھیلانے والا جب میرے دربار میں آئے، مانگنے والا جب میرے سامنے جھولی پھیلائے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد کہا گیا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تو چاہیے آپ لوگوں کو کہ میری بات مان لیا کریں، بندوں سے کہیے کہ میری بات مان لیا کریں، مجھ پہ ایمان لائیں، مجھ پہ یقین کریں۔ اور یہی راستہ ہے ہدایت کا، یہی راستہ ہے خیر کا۔ ایک بندے کے لیے آپ اندازہ لگائیے کہ اس کا مالک یہ کہے کہ تم اس کو نہیں، کوئی تکلف نہیں کرو، تم مجھ سے مانگو۔ کسی بڑے انسان بادشاہ واٹے تو دوسری باتیں چھوٹے تو کہیے مثال کے پاس جاتے جاتے بتاتا ہے، پتہ نہیں مانیں گے نہیں مانیں گے، بات پوری ہوگی کہ نہیں ہوگی، نالی کا مسئلہ ہے، سڑک کا مسئلہ ہے، کتنے نیتاؤں ایم پی ایم ایل اے کے پاس ہوگی، آدمی کو رہتا پتہ نہیں سنیں گے کہ اس کی۔ یہ ایسا بادشاہ ہے، یہ ایسا دینے والا ہے جو اس پہ نہ مجھ سے نہیں مانگ رہے۔ اندازہ کتنا دینے کو ہے، کتنا دینا چاہتا ہے، کتنا نوازنا چاہتا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بندوں سے کہیے کہ میں دور نہیں ہوں، اتنا قریب ہوں کہ میں ان کی شہرت کے قریب۔ پکارنے والا جب پکارتا ہے تو میں قبول کرتا ہوں، سنتا ہوں۔ اور اس لیے بندوں کو چاہیے کہ میرا کہنا مانیں، بندوں کو چاہیے مجھ پہ ایمان لائیں۔ میری ایمان لانا کیا ہے؟ یہ یقین کہ جو مانگنا ہے اللہ دے گا انشاءاللہ۔ اگر خدا کا خاصہ کوئی غلط دعا نہیں کر رہے، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کا برا ہو جائے، اس کا بزنس رک جائے، یہ دعائیں تو اس کا تو کچھ نہیں ہوگا، اپنے لیے نقصان دہ ہے۔ کوئی آدمی اگر کسی کے لیے بد دعا مانگے، بری دعا مانگے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا سوائے اس کی تو مانگنے والے کا خود نقصان۔ اس لیے جائز دعا جب بھی مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے، اور قبول کرنے کے اس کے طریقے ہوتے ہیں، مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ سے کہا کہ اللہ نے مجھے کار دے دی جو اللہ نے فوراً کار دے دی۔ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے کے بے شمار طریقے ہیں، ہمارے اوپر تو مصیبتیں ٹال دیتا ہے، ایکسیڈنٹ ٹال دیتا ہے، ہم اتنی گاڑیاں چلاتے ہیں، کبھی سلام میں سے بائک ٹرک کے سامنے سے بچ گئی، کبھی ادھر سے بچ گئے، کبھی کیا ہوتا ہے؟ یہ ہماری اس دعاؤں کی خیر و برکت ہے جو قبول نہیں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں دوسری طرح سے قبول کرتا ہے، ہمیں حادثات سے محفوظ رکھتا ہے، ہمیں پریشانیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ بیماریاں آ رہی ہیں بڑی بڑی، آپ نے دیکھا کہ کورونا اور کیسی کیسی بیماری ہوئی۔ ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ اللہ کو پیارے ہوئے خدا نہ خاصہ کوئی گناہ گار سے نعوذ باللہ، لیکن کتنے لوگوں کو اس بیماری سے نقصان نہیں ہوا، چھوٹے بھی نہیں گئے۔ تو
नमाज कब किसकी दुआ कबूल हो जाए। बात यहाँ ये अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं कि दुआ मांगने में कंजूसी मत करो, अल्लाह से मांगने में जिसको नहीं, ये वो दाता है जो झोली भरने में खुश होता है, ये वो दाता है, ये वो देने वाला है जो दे के खुश होता है। तो एक इसलिए बात लेना चाहिए, और खास तौर से इन दुआओं से मुराद ये है तन्हाई की दुआ, रात की दुआ। एक तो ये कि हम फर्ज नमाज के बाद हमने दुआ मांगी, असल में असल दुआ जो है वो उसके बारे में अहादीस में भी आता है, वो दुआ है जो आप तन्हाई में अल्लाह से, सारी खलकत सो रही है, सारी दुनिया सो रही है, आप दामन फैलाए खड़े हैं, मुसल्ली बताइए आपके पर अल्लाह की तवज्जो होगी कि नहीं। सारी दुनिया सो रही है, अल्लाह फरिश्तों से कह देते कोई ये बंदे। इसलिए हदीस में आता है कि रात के आखिरी पहर में अल्लाह ताला फरिश्तों को भेजता है और अल्लाह ताला दुनिया की सबसे नजदीक तरीन आसमान पे तशरीफ फरमा के कहता है कोई पुकारने वाला जो मुझे पुकारे, है कोई मांगने वाला जिसकी झोली भरूं, है कोई मग़फ़िरत चाहने वाला जिसको मैं माफ करूं। ये अल्लाह तबारक व तआला आसमानी दुनिया पे तशरीफ लाके फरिश्तों के शक्ल में पुकार के कहते हैं कोई मांगने वाला। बड़े तो ये जो फर्ज नमाज पढ़ते हैं ये मुसलमानों के लिए लाजमी है, ये कोई एहसान नहीं है कि मैं 5 वक्त नमाजी हूँ, ये कोई अल्लाह से ये नहीं कहते अल्लाह ताला मैंने 5 वक्त, तो लाजमी है। एक्स्ट्रा जो करते हैं इस नमाज, ये तो और अल्लाह ताला इसको भी कबूल करता है। इन 5 नमाजों की अदा करने में 50 नमाजों का सवाब है। आपने सुना हज़रत इब्राहीम अल्लाह ने फरमाया जब मेराज में 50 नमाजें पढ़ हुई थी और फिर अहादीस से 5 नमाजों अल्लाह से गुजारिश करती थी, अल्लाह ने कहा कि चले तो बंदे 5 नमाज पढ़ें तो 50 नमाजों का। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, हम अल्लाह से दुआ मांगने में कंजूसी करते हैं और हम सब, मैं सबसे पहले शामिल, हम दुआ मांगे। हदीस में आता है कि मोमिन का सबसे बड़ा हथियार दुआ, सबसे बड़ा हथियार। कितनी भी मुश्किलें आए, परेशानी आए, दुआ। जंग बदर है, अगले दिन जंग हो रही है, 313 मुसलमान निहत्ते, हथियार नहीं, न घोड़ा है न तलवारें हैं, और 1000 से ज्यादा कुफ्फार का लश्कर जर्रार जिसमें ऊंट घोड़े हर तरह का सामान सामान था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग की रात में मुसल्ले पे हैं, अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह ताला हम 313 मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन हमारे साथ तेरी रहमत है, हमें तुझ पे यकीन है, हमें तवक्कुल तुझ पे है। ये तलवारों से लड़ते हैं, ये हथियारों से लड़ते हैं, हम तुझ पे ईमान ला के लड़ते हैं, हम तुझ पे ईमान। कल फैसला होगा, हमने अपने मामले को तेरे से किया। दुनिया ने देखा 313 हजारों से गालिब आए, मैदान छोड़ के भाग गए। क्या था? न तलवार थी, न तेज था, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से लौ थी, अल्लाह से मोहब्बत थी, अल्लाह के ऊपर यकीन था, कामिल यकीन था कि हम अच्छे काम के लिए निकले हैं। अगर अल्लाह के रास्ते में काम आ जाए तो शहीद, और अगर बच गए तो बात। लेकिन दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और दुआ का मतलब ये नहीं कि तदबीर नहीं करनी, तदबीर भी करनी है, लेकिन दुआ भी करनी, यकीन दुआ भी। इलाज करिए, इलाज करना सुन्नत है, बीमारी हाथ में नहीं है। 1000 डॉक्टर ये नहीं कह सकते कि नज़ला जुकाम भी हम तुम्हारा ठीक कर देंगे, लेकिन अल्लाह चाहे तो कैंसर ठीक करता है, और करता है अल्लाह के हाथ में। बस दुआ पे, और जहाँ मजमूई तौर पे मैं आपको सैकड़ों हदीसों का निचोड़ ये बता सकता हूँ, अल्लाह ताला उस बंदे से इंतहाई नाराज होता है जो दुआ नहीं मांगता, और अल्लाह ताला उस बंदों को सब देता है जो दुआ मांगते हैं। अल्लाह से दुआ मांगे, इस दुआ के लिए 3 चीज़ें लाजमी हैं। दुआ 3 लोगों की कबूल नहीं होगी, हदीस में है। एक वो जो हराम माल खाए, जिसके पेट में हराम लुक़मा है, समझ रहे आप, जायज़ कमाई नहीं है, शराब का धंधा है, जुए का धंधा है, सट्टे का धंधा है, और वो लुक़मा या तिजारत के अंदर हराम आ रहा है, कभी कबूल नहीं। दूसरे वो लोग जो माँ बाप के नाफरमान हैं, वालिदैन हैं, उनकी खिदमत नहीं करते, वालिदैन का कहना नहीं मानते, वालिदैन की खिदमत नहीं करते, कितने हज कर लें, कितने उम्रे कर लें, अल्लाह के यहाँ ऐसे लोगों की दुआ कबूल नहीं। अगर माँ बाप राजी हैं तो अल्लाह राजी है, हदीस में आता है, माँ बाप राजी हैं, माँ बाप जन्नत की कुंजी हैं, माँ बाप बहुत बड़ी दौलत है, जिसके पास है बहुत बड़ी दौलत है, उनकी खिदमत करें, जन्नत आपके इंशाअल्लाह आपके करीब आएगी। एक वो, और दूसरा वो जो बंदों का दिल दुखाए। अब समझिए 3 चीजें, जो लोगों का दिल दुखाए अल्लाह उसकी तौबा कबूल नहीं करता, लोगों की दिल आज़ारी ना करें, लोगों को परेशान ना करें, तो हराम माल, वालिदैन का नाफरमान और तोड़ने वाला, दिल दुखाने वाला, इनकी तौबा कबूल, इनकी दुआ कबूल नहीं। अल्लाह ताला हमसे इनसे बचाए, हम इस कैटेगरी में ना हो। फिर जो दुआ करें अल्लाह ताला दुआ को कबूल करता है। ये बात पहले भी आ चुकी है कि अल्लाह ताला के यहाँ दुआ कबूल करने के तरीके मुख्तलिफ होते हैं।
اللہ تعالیٰ ایک دم سے یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک کی دعا قبول کر لے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو بے انتہا کچھ لوگوں کے نیکیوں کا ڈھیر دیکھیں گے، نیکیوں کا پہاڑ. اللہ میں نے تو کبھی تو حدیث میں جو آتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ بندے کی یاد دعا فوراً قبول کرتا ہے. یا دوسرا طریقہ اللہ کا یہ کہ آپ کے اوپر سے مصیبتیں، پریشانیاں، بیماری، حادثات ہٹا دیے، یہ دعا قبول ہوئی آپ. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ان دعاؤں کے حج میں اتنی نیکیاں دے گا، اور آخرت میں تو نیکیاں ہی چاہیے. اگر اللہ سے میں نے کہا اللہ میاں مجھے کار دے دے، مجھے دولت دے دے، مجھے کوٹھی دے دے، اللہ نے دے دیا، لیکن وہ قبر میں تو نہیں جائے گی. کوئی بھی چیز قبر میں نہیں جائے گی. میرے پاس کتنا بینک بیلنس ہو قبر میں نہیں جائے گا، کوئی کار ہو اسکوٹر ہو کچھ نہیں جائے گا. لیکن جو دعا قبول نہیں وہ نیکیوں کی شکل میں آخرت میں ملے گی. تو حدیث میں آتا ہے کہ بندہ دیکھے اللہ تعالیٰ یہ اتنا نیکیوں کا پہاڑ، میں نے تو یہ نیکیاں کی نہیں. تب اللہ کہے گا فلاں بندے فلاں وقت تو نے دعا کی تھی، وہ دعا قبول نہ کر کے دنیا میں نے اس کے بدلے بھی نہیں کیا. فلاں وقت تو نے دعا کی تھی، دامن پھیلایا تھا، رویا تھا میرے سامنے، اس وقت میں نے دعا قبول نہیں کی تھی. ہم لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، اللہ نے ہماری دعا قبول نہیں کی. ہم تو 10 سال سے اولاد کی دعا کر رہے ہیں، اللہ نے قبول نہیں کی. اللہ ہی قبول کرتا ہے، اللہ کے سوا دنیا میں کوئی طاقت نہیں، کوئی قبول نہیں، کوئی طاقت کسی ولی میں کسی بزرگ میں کوئی طاقت نہیں، صرف اللہ کے وقت. اسی لیے کہا گیا ان الشرک لظلم عظیم، اللہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا سوائے اس کے کہ کوئی شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے. دینے کی ذات اللہ کی ہے تو اللہ کے سوا کسی کے سامنے دامن نہ پھیلائے، اللہ کے سامنے پٹ میں نہ جائے، آخر تک اللہ سے مانگے. قبول کر رہا ہے تو اللہ کی مرضی، نہیں قبول کر رہا تو اس میں بھی میرے لیے اس میں میرے لیے بہت بڑی بہتری. تو اللہ فرمائے گے میں نے فلاں وقت میں دعا نہیں قبول کی تھی تو آج یہ نیکیوں کا پہاڑ ہے. اب وہ کہے گا کیا آج تو مجھے نیکی کی ضرورت ہے، نہ مجھے پیسہ چاہیے، نہ کوٹھی بنگلہ، نہ اولاد چاہیے، آج تو صرف نیکی چاہیے. اللہ کیا تیرا شکر ہے. پھر وہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا ہی قبول نہیں ہوتی اور مجھے یہاں نیکیوں کا انبار مل جاتا. تو یہ ہے دعا کی اہمیت. کبھی مایوس نہیں مجھے کی آیت ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، دعا قبول ہو نہ ہو اللہ کی رحمت سے مایوس کبھی مت. اور دوسری جگہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے صرف کفار مایوس ہوتے ہیں، جو ایمان نہیں لاتے وہ مایوس ہوتے ہیں. آخری بات مجھے جمعے کے تعلق سے بتانی ہے آپ کو. دیکھیے جمعے کے دن قرآن امام صاحب جو خطبہ پڑھتے ہیں تو بار بار یہ پڑھتے ہیں یا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. جمعے کی جیسے ہی اذان ہو مسجد کی طرف دوڑو، فاسعوا الی ذکر اللہ. عربی کے الفاظ ہے دوڑو اللہ کی ذکر کا، یعنی ارلیسٹ پہنچنے کی کوشش کرو، جلد سے جلد مسجد میں آؤ جمعے کی اذان کے بعد. یہ قرآن کا حکم ہے، ہر جمعے پڑھ جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ جس مفہوم میں جمعے کے دن جو اول وقت میں آیا گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی کی، جمعے کے دن جو بعد میں آیا گویا اس نے ایک بکری کی قربانی کی، اور جمعے کے دن جو بالکل آخر میں آیا گویا اس نے ایک انڈا اللہ کے راستے میں قربانی کی. اونٹ کی قربانی کا ثواب اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے جو جمعے میں جلدی آئے. ہمیں جلدی آنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جلد آئیں تاکہ ہمیں ثواب بھی حاصل ہو. سکون کے ساتھ سب سنت و نوافل پڑھیں یہاں پر، اور اس کے بعد جمعے کا خطبہ کیا جاتا ہے، اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. اس لیے یہ تقریری سلسلہ یہ ہے کہ جمعے میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے عربی زبان میں پڑھا جا رہا ہے، نہیں سمجھ آ رہا، کم سے کم مفہوم ہمارے سمجھ میں آئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.